الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ بعض احباب کے یہ علم میں تھا کہ فرض علوم پر باقاعدہ کام جاری تھا، اللہ عز و جل کے خاص فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے یہ بہت بڑا کام، اس کا بہت بڑا حصہ 4 جلدوں کی صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اس کی دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں یہ جلدیں آ چکی ہیں۔ صرف پہلی جلد جو ہے انشاءاللہ وہ آنا باقی ہے، اس میں عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ مسائل ڈسکس کیے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کتاب کے حوالے سے جن افراد نے ہمارا ساتھ دیا کسی بھی لحاظ سے، دعا دے کر، حوصلہ بڑھا کے، خاص طور پر جن لوگوں نے مالی تعاون کیا، ان تمام افراد کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں۔ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ خاص طور پر جنہوں نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مال جو اس علمی خزانے میں لگا ہے، اس کتاب کو ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو خوشبودار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور خاص طور پر وہ تمام مفتیان کرام جن کی میں نے رہنمائی حاصل کی، کیونکہ جب اس میں بہت سے نئے مسائل جدید دور کے اعتبار سے ایڈ کیے گئے تو ظاہر ہے کہ وہاں رہنمائی کی ضرورت تھی، تو کم و بیش 6-7 مفتیان کرام اس کتاب کے مختلف حصوں کو میں مختلف مفتیان کرام کی بارگاہ میں لے کے گیا، تو ان سے تصحیح کے بعد پھر اس کو اس کتاب میں شامل کیا گیا۔ ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگان دین کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ان کے علم سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کتاب کے حوالے سے چند ایک باتیں میں عرض کر دوں۔ اس کتاب کو لکھا اس انداز میں گیا ہے کہ جتنی آسان اردو میں مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے اس کی کوشش کی گئی ہے، کہ وہ بندہ جو زندگی میں پہلی مرتبہ دین کو پڑھنے کی طرف آیا ہے، وہ بھی جب اس کتاب کو پڑھے تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے، اس بات کی ہی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی کسی قسم کی زیادہ الجھنوں میں نہ پڑھنا پڑے۔ آسان اردو عبارت جو ہے اس کو لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا آسانی سے سمجھتا چلا جائے، بلکہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے یہ کبھی امید ہے کہ جب ایک بندہ، عام بندہ جب اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ پڑھنے کے بعد وہ صرف اپنی حد تک ہی نہیں رہے گا بلکہ آگے لوگوں کو سکھانے والا بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے رحمت سے کبھی امید ہے کہ اس میں بنے بنائے بیانات موجود ہیں، وہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو ڈسکس کرتا ہوں، اس پر وہ تفصیلات بتاتا ہوں۔ بنے بنائے بیانات موجود ہیں، موضوعات جو ہیں وہ بنے بنائے ہیں، کسی قسم کی ایڈیشن کرنے کی حاجت نہیں، پڑھتے چلے جائیں، سامنے عوام کی رہنمائی کرتے چلے جائیں۔ ہر بیان کے آخر میں مشقی سوالات دے دیے گئے ہیں کہ جب مبلغ بیان کرے تو سامنے سننے والوں سے اس کے بعد سوالات کرے، تاکہ پتہ یہ چلے کہ جو ہم نے ان کو ڈیلیور کیا ہے عوام الناس اس کو کس حد تک سمجھنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ مبلغ بیان کر کے چلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ بہت سے مسائل غلط سمجھ جائے۔ یہ فقہی مسائل اسی طرح کے اس میں مسائل ہوتے ہیں کہ بتایا کچھ جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات عوام غلط سمجھ رہی ہوتی ہے، تو ان سوالات کے ذریعے انشاءاللہ اس الجھن کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ ہر موضوع کے آخر میں سوالات دے دیے گئے ہیں جو انشاءاللہ بہترین اس حوالے سے مددگار ثابت ہوں گے۔ اور وہ لوگ خاص طور پر جو فرض علوم کرواتے ہیں، مرد حضرات ہوں، خواتین ہوں، جو فرض علوم مختلف قسم کے کورسز کرواتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب علم کا بہت بڑا خزانہ ثابت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کتاب کے بعد وہ 20 قسم کے کورسز اس میں سے کروا سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھیں، پہلی اس کی جلد جو ہے، یعنی ویسے تو 2 نمبر ہے لیکن ہمارے لحاظ سے چونکہ پہلی ہے تو کتاب و طہارت، پہلی جلد میں کتاب و طہارت کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی ہے۔ اس میں 9 موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے علم دین کی فضیلت، علم دین کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد تیسرا انتہائی اہم ٹاپک جو ہے وہ شرعی اصطلاحات کا ہے، کہ جب آپ فقہی مسائل کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اس چیز سے واقفیت رکھتے ہیں، اس کو پڑھنے پڑھانے کا معمول ہے، آگے بہت سی شرعی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ تنزیہی ہے، یہ اساءت ہے، یہ خلاف اولیٰ ہے۔
تو سب سے پہلے ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کیا ہے، باقاعدہ ایک موضوع بنا کر اس کی پوری تفصیلات اس میں عرض کر دی ہیں، اس کا حکم کیا ہے مثالوں کے ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ شریعت مطہرہ کا جو ایک بہترین مزاج ہے، احکامات کی جو پہچان ہے وہ پہلے ہی پڑھنے والے کو حاصل ہو جائے، تاکہ آگے جب کتاب کو پڑھا جائے تو ہر مرتبہ کوئی نئی اصطلاح جو اب استعمال ہو تو اس کو نئے سرے سے احکام بتانا نہ پڑے کہ اس کا یہ حکم ہوتا ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کی یہ مثالیں ہیں، نہیں، ایک دفعہ پہلے بندے کا ذہن کلیئر ہو جائے پھر آگے کتاب کو بس پڑھتا چلا جائے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس حوالے سے شرعی اصطلاحات کا۔ اس کے بعد وضو، اس کے 3 جو ہیں باب ہم نے اس میں قائم کیے ہیں، کوئی باب پڑھ کے دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ یہاں میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ اس کتاب میں جو بھی آپ خیر دیکھیں، بھلائی دیکھیں، تو وہ فقط صرف اور صرف میرے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہے، 1% بھی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کتاب میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی دیکھیں تو اس بندے ناچیز، اس کم علمی کی جو ہے، کم علم کی وجہ سے ہے، یہ میری کمی کوتاہی ہے، میرا اللہ اس سے پاک و صاف ہے۔ تو اس لیے چند باتیں عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ اس میں فقط خالصتاً جو اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے وہ میں نے بہرحال آپ سب کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس میں جیسے جو اہم چیز اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آسان سے آسان کر کے سمجھانے کے حوالے سے مثالوں کا بہت زیادہ میں نے سہارا لیا ہے، بہت سی مثالیں دی ہیں، بہت سے مقامات پر مثالوں کے ذریعے سمجھایا تاکہ بات جو ہے وہ انتہائی اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، یعنی جیسے گھول کر پلانے والی بات نہیں ہوتی، اس طریقے کو جو ہے ہم نے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں کہاں حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں یا پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ ہمیں اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ مثالیں بیان کی گئی ہیں، جگہ جگہ ڈائیگرامز بنا کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ڈائیگرامز بنانے سے مسئلہ بڑی حد تک آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، تو اس کا سہارا بھی لیا گیا ہے۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر جیسے میں مثال دوں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرنا جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اگر میں 100 مسائل آپ کو بتاؤں اس حوالے سے تو آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، ہر مسئلہ، ہر جزیہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، جبکہ اس کتاب میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایک باقاعدہ چند بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ فقط سامنے والا اس اصول کو سمجھ لے، جب اس اصول کو سمجھ لیا تو اس کے تحت 20 نہیں سینکڑوں مسائل ہوں گے، تو اس اصول کو سمجھنے سے وہ خود بخود جو ہے وہ آ جائیں گے، رٹا لگانے کی عادت نہیں پڑے گی۔ رٹا لگانے سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ وقتی طور پر 2-4 دن کے لیے یاد رکھتا ہے، ہفتے بعد 2 ہفتے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن جب اس اصول کے تحت آپ جو ہے مسائل سیکھیں گے تو انشاءاللہ دیر تک یہ ذہن میں محفوظ رہیں گے، اگرچہ آپ نے اس کے بعد اس کو پڑھا نہ ہو، پڑھنا چاہیے لیکن اگرچہ کسی نے پڑھا نہ ہو، اصول حفظ ہوں گے تو اس کے تحت آپ کو مسائل جلدی بھولیں گے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وضو ٹوٹنے کے مسائل، ایک بنیادی اصول بیان کر دیا اس میں، ایک بنیادی اصول، اسی اصول کے تحت پورا باب ہے، ایک اصول بیان کر دیں، اس کے تحت پھر آپ کراس کوسچنز کریں اپنے سامنے والوں سے، وہ خود آپ کو جواب دیں گے کہ بھئی اسے ٹوٹے گا، اسے نہیں ٹوٹے گا، اسے ٹوٹے گا، نہیں اسے ٹوٹے گا، اسی طریقے سے اس کو ہم نے لے کے چلیں۔ اور جو اس اصول سے ہٹ کے تھوڑا سا مسئلہ تھا اس کی بھی وضاحت بیان کر دے گی کہ یہ اس اصول کے تحت کیوں نہیں آ رہا، اس سے وضو کیوں ٹوٹ رہا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دے گی۔ اسی طرح روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اصول بیان کر دیا، پھر لوگوں سے سوال کریں، اس میں سوال جواب کا سیشن بھی بیان کے دوران ہی ہے کہ سوال کریں ان سے کہ اس سے ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، وہ خود انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جب اصول کو سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح 20 مقامات پر اس چیز کو لے کے، خاص طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ کے باب میں بھی آخر میں جا کے اصول کو سمجھا کر کے اس کے تحت بہت سے سوالات کیے گئے ہیں، بیان کے دوران ہی وہ آپ کو انشاءاللہ خود جواب دیں گے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش کی گئی ہے۔ تو اس میں 3 باب جو ہے وضو کے حوالے سے 3 موضوع آ گئے، غسل کے جو ہے اس میں 3 موضوعات غسل کے حوالے سے لے آئے، ایک ترتیب کے ساتھ، رزم کے ساتھ اس کو چلایا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ نجاستوں کا بیان، انتہائی اہم ٹاپک، آپ ایک مرتبہ 3 بیان ہیں اس نجاستوں کے حوالے سے، حصہ اول، دوم، سوم، یہ 3 ٹاپکس ایک مرتبہ کوئی بندہ مومن پڑھ لے، مومن عورت پڑھ لے، انشاءاللہ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بہت سی الجھنیں ختم ہو جائیں گی، بہت سی غلطیوں کا ازالہ ہو جائے گا، بہت اہم ٹاپک۔ اور اس میں جیسا کہ نجاستوں کے حوالے سے میں نے بتایا، تو اس کے آخر میں 2 پہلے اول حصہ، دوم حصہ اول میں آخر میں یہ ڈائیگرام کے ذریعے جو ہے اس کو مکمل طور پر سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ ڈائیگرام آپ کے پورے بیان کو جو ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ ہم نے پڑھا کیا اس بیان میں،
اس طرح کر کے جو ہے اس کو آسان سے آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح مائع مستعمل کا الگ سے باب قائم کر دیے۔ ایک مرتبہ مائع مستعمل کا چیپٹر اس میں سے پڑھ لیں، انشاءاللہ 95% مسائل حل ہو جائیں گے، پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں پیش آئے گی۔ جو الجھنے بعض اوقات ذہن میں حاضر رہتی ہیں کہ اب کیا ہوگا، پکڑ لیا تو کیا ہوگا، اب ہاتھ ڈال دیا تو کیا ہوگا، انشاءاللہ بہت حد تک وساوس کٹ جائیں گے۔ اسی طرح موضوع پر مسح کا بیان، اس کو پڑھ کے دیکھیں، تیمم کے مسائل پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت سی جدید چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں۔ اسی طرح شرعی معذور پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ، یہ وہ لوگ جو خاص طور پر اس فیلڈ سے متعلق ہیں، جو کورسز کرواتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مددگار انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ یہ شرعی معذور انتہائی آسان کر کے اس کو سمجھا دیا گیا ہے، الجھن انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اور اسی طرح حیض و نفاس کے حوالے سے ایک مرتبہ حیض و نفاس کا ہمارے مسائل یہ چیپٹر باب پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ آگے سکھانے والے بن جائیں گے۔ 90 سے 95% یہ آپ اس علم کو حاصل کر لیں گے، ایک مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیں۔ 7-8 مثالیں دے کر جو اس میں اصول بیان کی ہے، اس کے گرد اس مثالوں کو گھما کر کے گھول کے پلانے والی بات جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ تیسری جلد ہے، یعنی ویسے تو دوسری ہے لیکن کتاب کے گنتی کے لحاظ سے تیسری، اس میں نماز اور میت سے متعلق مسائل کو جمع کیا گیا ہے۔ نماز کے حوالے سے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ کم و بیش 14 موضوع نماز کے حوالے سے اس کو ڈسکس کی ہے۔ اس کو اس انداز میں لے کے چلے ہیں کہ سب سے پہلے تو نماز کی اہمیت کا بیان اس میں ڈال دیا تاکہ نماز کیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اس کے بعد وہ بندہ جو زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اب وہ کس طرح پڑھے، نماز پڑھنے کا انتہائی آسان کر کے طریقہ اس میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور باقاعدہ ڈائیگرامز بنا کر کے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، سنت مؤکدہ کس طرح پڑھنی ہے، سنت غیر مؤکدہ کس طرح پڑھنی ہے، نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، وتر کس طرح پڑھنے ہیں، فرض کس طرح پڑھنے ہیں۔ اس طرح باقاعدہ ڈائیگرامز بنا کر کے اس چیز کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح امام اور مقتدی، کہ جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے بعض اوقات کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو وہ اس کو کس طرح مکمل کرے گا اپنی نماز کو، باقاعدہ سارا ڈائیگرامز بنا کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی وہ بندہ جو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہے، جب اس بیان کو پڑھے گا تو اول تا آخر بہت سی الجھنیں یہاں دور بھی ہو جائیں گی اور مسئلہ بالکل کلیئر کٹ اس کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ لوگ نماز کے مسائل سیکھتے ہیں لیکن بنیادی باتوں سے نا واقف ہوتے ہیں، یہ دیکھا گیا تجربہ ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آگے پھر نماز کی شرائط آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، 6 شرائط ہیں، وہ یاد نہیں کروائی، رٹا نہیں لگوایا، اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ایک مرتبہ جو ترتیب ہے نا اس کو سٹارٹ کرنے کی، جو شرائط سمجھانے کی طریقہ میں نے جو اس میں اختیار کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ اس طریقے سے سامنے والے کو شرائط بتا دیں گے تو اس کے ذہن میں انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گی، ایک دیر تک اس کے حافظے میں محفوظ رہیں گی۔ نماز کی شرائط، پھر فرائض کا باب پڑھ لیں، نماز کے واجبات، مستحبات، سنن، اس کے بعد مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، نماز کے مفسدات، یہ ساری بحثیں بہترین انداز میں اس سے جو ہے کور کر دی ہیں۔ تصویر کا مسئلہ بہترین انداز میں اصولی باتیں اس میں سمجھا دی گئی ہیں۔ تصویر کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے کہ کیا تصویر کے مسائل ہوتے ہیں، کس کے ہوتے نماز کے مسائل ہوں گے، کس کے ہوتے نہیں ہوں گے، تفصیلی کلام ہے۔ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کے مسئلے مسائل، کون بیٹھ سکتا ہے کون نہیں بیٹھ سکتا، شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے، کس کو اجازت دیتی ہے، تفصیلی کلام اس حوالے سے موجود ہے۔ انشاءاللہ بہت انفارمیشن اس میں اس حوالے سے موجود ہے، اور 20 قسم کے اہم موضوعات اس حوالے سے موجود ہیں، جیسا کہ نماز میں سجدہ سہو کا بیان۔ اب نماز میں سجدہ سہو کے بیان میں ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے، ایک مثال بیان کی کہ زید صاحب نے 4 فرض پڑھے۔ اب 4 فرض جب زید صاحب نے پڑھے تو 4 فرضوں میں 20 اس بندے نے غلطیاں کی۔ اب اس غلطیوں کو ہم نے کس طرح سمجھایا، جو پہلے فرائض، واجبات، سنتیں ہم پڑھ رہے تھے، ان سارے اصولوں کو یہاں فٹ کر کے بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ نماز میں سے غلطی کی یہ حکم لگے گا، یہ غلطی کی یہ حکم لگے گا۔ تو اس طرح نماز کا جو سجدہ سہو کا بیان ہے وہ ایک مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں، بہت تفصیلات ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو بڑی آسانی انشاءاللہ آپ کے لیے ہو جائے گی۔ اسی طرح مسافر کی نماز ایک مرتبہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے مسافر کی نماز پڑھ لیں، شاید ہی پھر کوئی مسئلہ ہو جو آپ کو مسافر کی نماز کے حوالے سے نہ آتا ہو،
انشاءاللہ عز و جل 99% آپ اس میں کمانڈ حاصل کر لیں گے. ایسے انشاءاللہ انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے اللہ عز و جل کے خاص فضل و کرم سے. اللہ کا فضل و کرم ہے, ہمارا اس میں 1% بھی جو ہے کمال نہیں ہے. اسی طرح دوران نماز 2 نمازوں کو جمع کرنا, اس قیمتی فتوے کو اس میں شامل کر کے آخر میں اس کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور نماز تراویح قضا نمازوں کا باب آپ پڑھ کے دیکھیں, ڈیٹیل ہے, مکمل تفصیلات عرض کر دی ہیں کہ اس کے بعد کسی سے انشاءاللہ پوچھنے کی حاجت نہیں پیش آئے گی. جو چھوٹے چھوٹے سوالات بعض اوقات کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اس الجھن کو دور کیا جائے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد میت کے حوالے سے چند ایک جو ٹاپکس ہیں انتہائی اہم, اس کا اس میں ذکر ہے. یہ 4 جلد ہے, اس میں زکوٰۃ کے مسائل, روزوں کے مسائل, خاص طور پر اعتکاف کے مسائل, مردوں عورتوں کے لیے جدا جدا اعتکاف کے مسائل, اور اسی طرح پھر اس میں حج عمرہ کے مسائل اور قربانی کے مسائل. ایک مرتبہ آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ. وہ لوگ جو کہتے تھے زکوٰۃ کے مسئلے بڑے مشکل ہیں, قربانی کے مسئلے بڑے مشکل ہیں, صدقہ فطر کا باب بڑا مشکل ہے, انشاءاللہ ایک دفعہ پڑھیں اصولوں کی روشنی میں آسان اردو میں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑی آسانی ہو جائے گی. میں ایک مثال یہاں پہ آپ کو دوں. خمس کا مسئلہ ویسے تو عام طور پر یہ روٹین میٹر میں یہ آتا نہیں ہے, لیکن جب پڑھنے پڑھانے کے مسائل ہوں, آپ نے سکھانا ہو تو لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ بہار شریعت میں جو خمس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے, بہار شریعت کے یہ 2 جملے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے. اب ان 2 جملوں کی وضاحت کرنے کے لیے کم و بیش 5 سے 6 صفحات جو ہیں اس کی وضاحت پر ہی میں نے جو ہے کھپا دیے, لگا دیے, تاکہ یہ مسئلہ ایسا ہو جائے کہ گھول کر پلانے والی بات ہو جائے. باقاعدہ ڈائیگرامز بنا کر کے اس مسئلے کو میں نے واضح کیا. جیسے یہ ڈائیگرامز ہیں, اسی طرح اس کے پورے مسئلے کو آگے ڈائیگرامز کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. یہ پورا مسئلہ ڈائیگرامز کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ یہ مسئلہ پڑھ لیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کبھی زندگی میں بھولیں گے نہیں. یہ خمس کا مسئلہ. اسی طرح اور 20 قسم کے اس میں مسائل ہیں. روزوں کے حوالے سے انتہائی بہترین مواد اس میں موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اعتکاف کے حوالے سے بڑے جدید مسائل اس میں جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. حج عمرہ کے حوالے سے, قربانی کے بیان کے حوالے سے بھی بڑے جدید مسائل اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اس میں ایڈ ہو جائے ان تمام بیانات میں, یہ کوشش کی گئی ہے. اور اسی طرح یہ ہے 5ویں جلد. 5ویں جلد میں نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, عدت, حلالہ, رجوع یعنی رجعت کے مسائل, اسی طرح قسم, منت کے مسائل, وراثت کے مسائل, انتہائی اہم ٹاپکس اس میں ہم نے جمع کر دیے. نکاح کے حوالے سے کم و بیش 7 موضوع جمع کیے بہترین انداز میں. میاں بیوی کے حقوق ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں. سب سے پہلے نکاح کی شرائط, 2 موضوع اس حوالے سے ہیں. ایک مرتبہ نکاح کی یہ دونوں ابواب, یہ دونوں چیپٹرز پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ بالکل اللہ نے چاہا تو کلیئر کٹ مسئلہ ہو جائے گا. وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کے علاوہ محرمات کا بیان ڈائیگرامز بنا کر سمجھایا گیا ہے. ایک مرتبہ محرمات کا بیان پڑھ لیں انشاءاللہ بہترین تفصیلی موضوع اس میں جو ہے وہ کلام موجود ہے. ڈائیگرامز بنا کے سمجھایا ہے. اسی طرح فیملی پلاننگ کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں, بہت حد تک بہت سی تفصیلات اس میں دے دی ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے اگر 2 بیویاں ہوں یا 2 سے زائد بیویاں ہوں ان کے حقوق کیا ہوں گے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. میاں بیوی سے بہت سے جو ہے متعلق مسائل اس میں شامل کر دیے گئے ہیں. اور خاص طور پر پھر طلاق کے حوالے سے 3 چیپٹرز جو ہیں طلاق کے حوالے سے ہیں, انتہائی بنیاد سے اٹھا کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. جو بعض اوقات بہت سی پیچیدگی اس میں ہوتی ہیں, بار بار سوالات کیا جاتا ہے. ایک دی طلاق تو کہ عدت شروع ہوگی, پھر 2, پھر 3, پھر یہ مسئلہ ہے. بنیاد سے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کیا ہے. ایک مرتبہ آپ طلاق کا یہ پہلے باب سے لے کر تیسرے باب تک پڑھ لیں, 3 چیپٹرز پڑھ لیں. بہت سی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انفارمیشن بھی ملے گی, اور بہت سی جو غلط فہمیاں یا الجھنیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, چونکہ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد عدت کے مسائل ہیں, ڈائیگرامز بنا کر عدت کے سارے مسائل سمجھائے ہیں. اس کے بعد حلالہ کے مسائل ہیں, رجوع کرنے کے مسائل ہیں, اور پھر اس کے بعد قسم کا بیان. بہترین مواد انشاءاللہ اس میں آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. منت کا باب آپ پڑھ کے دیکھ لیں. منت کے حوالے سے غلط فہمیاں, غلط طریقہ کار اور ایک عجیب و غریب عوامی ذہن, اس کا بہترین انداز میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ دعا بھی دیں گے. اور آخر میں وراثت کا باب ہے. 2 چیپٹرز وراثت کے حوالے سے اس میں ہم نے جمع کیے ہیں.
اگرچہ اس کو یہ پورا باب ہے، باقاعدہ سال لگتا ہے اس موضوع کو پڑھنے کے حوالے سے، لیکن آپ یہ 2 چیپٹرز پڑھ لیں، عوامی لحاظ سے 2 چیپٹرز پڑھ لیں، وراثت کے انتہائی بنیادی مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی مسائل انشاءاللہ یہ آپ کے حفظ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل ہے کیا معاملہ، اور بعض صورتوں میں آپ مسئلہ حصہ نکالنے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ چند ایسی چیزیں اس میں اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا بات میں بتا دوں کہ یہ کل علم نہیں ہے، یہ صرف آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، اس پر چل کے انشاءاللہ بہت سے آپ کو انفارمیشن حاصل ہو جائے گی۔ اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری مساجد میں چند ایک میں ضروری یہاں باتیں اس میں بھی شامل کر دوں، ہماری یہاں مساجد میں کم و بیش زیادہ تر مساجد میں اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، ہماری زیادہ تر مساجد میں ہوتا کیا ہے کہ 12 مہینوں کی رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں، عوام الناس کے سامنے وہی فضائل، معجزات اور بعض واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں اور عوام اسی پر جو ہے اس کو جمعہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر کسی امام صاحب کے پاس یہ کتابیں موجود ہوں، اور جیسے چھوٹی عید آئی ہے، ماہ رمضان المبارک آیا ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے مسائل جمعوں میں بیان کیے جائیں، انشاءاللہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ شاید ہی کسی مسجد میں زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل سمجھائے جاتے ہوں، روزوں کے تفصیلی مسائل ان کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ امام صاحب اس میں تو ایڈیشن ہی کوئی نہیں کرنی، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے پڑھ پڑھ کے سناتے جائیں، لوگوں سے دعائیں لیں گے انشاءاللہ۔ آپ روزوں کے جب مسائل بیان کریں گے، روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے آسان کر کے لوگوں کے سامنے جب آپ مسائل بیان کریں گے تو لوگوں کی ایک تو علم بھی آئے گا، غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت سے جو گناہ گار ہوتے تھے لا علمی میں وہ بھی انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دعائیں آپ انشاءاللہ لوگوں کی لیں گے، اعتکاف کے مسائل ان کو سکھائیں، صدقہ فطر کے مسائل ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے جائیں۔ یہ 12 مہینوں کا کورس آپ کے پاس موجود ہے۔ قربانی کے ایام آئے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ہی 4 جمعے جو ہیں وہ گزار دیے جاتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے 3 باب 3 چیپٹرز قربانی کے حوالے سے، تینوں جو ہیں وہ آپ ہر جمعے پڑھ کے سنائیں، تفصیلی کلام ہے، انشاءاللہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، مسائل بھی سیکھے جائیں گے، علم کی روشنی بھی عام ہوگی اور بہت امت کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور ایک جدید چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ اپنے جمعوں میں فرض علم کورس کروا دیں، بہترین مواد موجود ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے۔ اسی طرح وہ بہنیں خاص طور پر جو درس نظامی کر جاتی ہیں، آپ یقین کریں یہ میرا تجربہ ہے، درس نظامی کرنے کے باوجود وہ بیچاریاں بنیادی مسائل پوچھ رہی ہوتی ہیں، وضو کا مسائل، خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل ان کو کلیئر نہیں ہوتے۔ اگر وہ بہنیں جو درس نظامی کر رہی ہیں پہلے دوسرے سالوں میں یا آخری سالوں میں اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں، اس کو حفظ کر لیں، گھول کے پی جائیں، تو بہت مضبوط ان کی مسائل پر گرفت ہو جائے گی۔ پھر ان کو پوچھنا نہیں، انشاءاللہ بہت حد تک پوچھنا نہیں پڑے گا، وہ ایسا انشاءاللہ جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی۔ یہ ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کریں، چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تجربہ ہے، یہ درس نظامی کرنے کے باوجود بھی بنیادی مسائل سے جو ہیں وہ بیچاریاں ناواقف ہوتی ہیں، تو اس پر اگر وہ توجہ دیں تو بہت حد تک ان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ مسئلہ کہ وہ لوگ جو اصالِ ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا ایک مسئلہ سیکھنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک مسئلہ سیکھنا۔ اگر آپ کسی اپنے مسجد کے امام صاحب کو، کسی اور طالب علم کو، کسی اور مبلغ کو یہ تحفہ دے دیتے ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، کورسز کرواتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ایک نہیں ہزارہا مسائل موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک مسئلہ سیکھنے پر 1 سال کی عبادت، جب ہزارہا مسائل وہ خود پڑھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، لوگوں کے اندر علم کی روشنی عام ہوگی، جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے، تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ ہم نے ہر بیان سے پہلے علم دین کی فضائل بیان کی ہیں، تو اگر کوئی علم دین کی فضیلت سن کے کوئی عالمی بن جاتا ہے، کوئی مفتی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ کر دے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ اور پھر اس میں یہ کہ اصالِ ثواب کے حوالے سے جو چند ایک باتیں تھیں وہ میں نے عرض کر دیں، بقیہ یہ کتاب ملے گی کہاں سے، یہ کیا طریقہ کار ہے اس کو حاصل کرنے کا، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ یہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کر کے اس کو اخلاص کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں وہ عرض کرنی تھی وہ میں نے عرض کر دیں، تو اللہ عز و جل سے جو ہے وہ ہم رحمت کی
اس کی خاص رحمتوں کی نزول کی جو ہے ہم امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کا فیضان عطا فرمائے اور اس کی روشنی کو عام فرما دے، گھر گھر اس کا فیضان عام ہو جائے، آمین یا